والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت، کیونکہ آج ماہ رمضان مبارک کا آج رات سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور اس عشرہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے. تو اس عشرے میں اللہ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عشرے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں آخری عشرے کی تام راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑی اہمیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اسی کی طرف توجہ کرتے ہوئے چھوٹی کم ہے پہلے قرآن حمید کی جو صورت مبارکہ ہے وہ اسی رات کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا. اس سے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. وما أدراك ما ليلة القدر، اور لیلۃ القدر کیا تمہیں معلوم ہے کیا چیز ہے؟ قرآن کو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے شب قدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کیونکہ اس میں ملائکہ اور روح الامین آسمان سے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر کام کے لیے اللہ کی جانب سے ہر کام کے لیے نازل ہوتا ہے. فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ وہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. کب تک؟ فرمایا جب تک صبح فجر طلوع نہیں ہو جاتی اس وقت تک ملائکہ بھی اور روح الامین بھی اللہ کے بندوں پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. اور اس کی تفسیر میں کہ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی عظمت و شرف ہے. اور عمومی طور پر کہتے ہیں کہ اس فلاں شخص کی قدر کرو. فلاں شخص کی قدر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت کرو. کیوں کرو اس کی عزت؟ اس کی قدر کیوں کرو؟ اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی بڑے ہونے کی وجہ سے. چلو اگر بزرگ نہیں ہے تو کم از کم اس کو صاحب علم ہونے کی وجہ سے قدر کرو. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. جیسے اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو. کیوں؟ کیونکہ صاحب قرآن حافظ قرآن سینے میں قرآن ہے. جو عالم دین ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ عالم دین ہے، دیگر لوگوں سے ممتاز ہے. تو یہاں اس رات کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قدر کا معنی کیا ہے؟ اس عظمت اور شرف. شرف کہتے ہیں بزرگی کو. وہ بزرگی نہیں کہ سفید
پار ہو جانا، داڑھی سفید، سر کے بال سفید، عمر 80 سال، یہ وہ بزرگی نہیں ہے، بلکہ یہاں بزرگی سے مراد کیا ہے؟ عظمت ہے۔ بزرگی سے مراد عظمت مراد۔ فرمایا اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اور ایک بزرگ بولنے جن کا نام حضرت ابو بکر وراق ہے، آپ نے فرمایا اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر نہیں تھی، اس رات سے پہلے اگر کوئی شخص بے عمل تھا اس کی کوئی قدر منزلت نہیں تھی، لیکن جب یہ رات مل گئی پھر اس رات کو اللہ رب العالمین نے عزت والا بنایا، تو پھر بندہ اس رات میں اپنے رب کے حضور توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، روتا رہا، عبادت میں مصروف رہا، تو عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو بھی شرف والا بنا دیا، عزت والا بنا دیا، قدر والا بنا دیا۔ ایک تو یہ اس کا تفصیلی معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا کہ یہ پورے سال کی راتیں ایک طرف اور صرف ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ ایک رات 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ رات دیگر کے مقابلے میں کیا ہے؟ الگ ہے۔ تاکہ تھوڑی سی آواز ہلکی کریں گے نا تو صحیح ہو جائے، تھوڑی سی آواز اسپیکر پڑ کر۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر والی رات ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اور اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے سال رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے معمور ہیں۔ وہ 4 فرشتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقدار وغیرہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں، حضرت اسرافیل، میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فرمایا اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی، اور اس کی ایک رات کی عبادت فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اس حدیث طیبہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا ہوتا ہے جبریل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، جیسے فرمایا نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کی طرف اترتے ہیں، اور ملائکہ کے ساتھ جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شب قدر میں تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا ہے وہ جبریل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں کہ جس کو وہ سلام نہیں کرتے، یعنی سب کو وہ سلام کرتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ فرمایا وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ جو آدمی شراب پیتا ہے، جو آدمی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، اور ایک مرفوع حدیث میں مبارکہ کہ جب شب قدر کو انہوں نے فرمایا آخری عشرے میں تلاش کرو، لیکن اگر کوئی کمزور یا مجبور ہو جائے تو آخری ہفتے میں اس کو نیند وغیرہ سے مغلوب نہ ہونا چاہیے، یعنی سوتے نہ رہو اور کوشش کر کے نماز کے لیے کھڑے رہو۔ اسی ٹاپک کو میں کل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن ایک منٹ، لیکن ابھی ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے ذہن میں پتہ ہے کہ ہمارے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ شب قدر صرف 27ویں شب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو حضور کا یہ فرمان کہ شب قدر کو کہاں تلاش کرو؟ آخری طاق راتوں میں۔ اب وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں، ضروری نہیں کہ وہ 27 ہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ 23 ہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ 29 ہو۔
5 راتوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی آج پہلی تاک رات ہے۔ آج کون سی رات ہے؟ 21ویں شب، یعنی پہلی تاک رات ہے۔ کیا معلوم کہ شب قدر آج ہی کی رات ہے؟ تو اس لیے ہم نے الحمدللہ اپنی مسجد میں یہ سلسلہ رکھا ہے کہ جو گزشتہ سالوں میں بھی رکھا کہ الحمدللہ تمام تاک راتوں میں محافل شب قدر کا سلسلہ رکھا ہے، جس میں اس کا آغاز انشاءاللہ العزیز ٹھیک 11:45 بجے ہو جائے گا، حمد و نعت ہوگی، اور 12 بجے انشاءاللہ العزیز علماء کرام